آپ ان کے ماننے والوں کے سامنے ایسی سب آپ ان کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، نبوت، اللہ اس نعمت کو کیسے بند کر رہے ہیں؟ آپ سے میرا کہ ہمارے علاقے میں بھی ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، آپ ان پر ایمان لے آؤ۔ جو ہمارے نبی کے بعد کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں یہ کہہ کر جس کو اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رحمت سے اپنے بندوں کو کیسے محروم کر دیں گے؟ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اتنے ہوشیار ہیں وہ، میرے مصطفیٰ کے بعد نبوت کے دعوے کا انسان پر ایمان لائے، اب ان کی پوری کوشش ہے کہ میرے والد اس نبی کے بعد قیامت کو کوئی نبوت کا دعوے دار نہ بنے۔ یہ ان کی خواہش ہے، میرے نبی جس کے اوپر وہ ایمان لائے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی کے بعد ان کی کیا خواہش ہے؟ بس ساری دنیا انہیں کی نبوت پہ جمع ہو جائے، انہیں کو نبی مان لے، اسی کی دعوت، اسی کی تبلیغ، اسی کی محنت چل رہی ہے۔ ذرا ان کے سامنے کہہ کے دیکھنا کہ ہمارے علاقے میں ایک ساتھ نبی پیدا ہو گئے ہیں، 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ان کو آئے ہوئے، ضرورت ہے ایک اور نبی کی ہمارے علاقے میں ہے، اب تم ان پر ایمان لاؤ۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہیں گے؟ تمہارے والے پر ہم نہیں لائیں گے ایمان، تم ہمارے والے پر لاؤ۔ ہمارا کہنا ہے نہ ہم ان کے والے پر لگیں گے نہ تمہارے والے پر ایمان لائیں گے، کیونکہ یہ سب کذب ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اصل آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم بس انہی پہ ایمان لائیں گے، ختم رسالت کے عنوان سے بھی، ختم نبوت کے عنوان سے۔ معجزہ بڑا مشہور ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھیے، نکالیے، وہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ بارہا سنا ہوگا آپ نے معجزہ قرآن مجید کے حوالے سے۔ وَسُمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ یہ جو من غیر سوء ہے یہ کیا ہے؟ رسول کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا۔ رسول کا ترجمہ بھیجا۔ آپ نے کسی کو بھیجا، آپ بھیجنے والے ہو گئے، جسے آپ نے بھیجا وہ بھیجا ہوا رسول ہو گیا۔ لفظی ترجمہ نبی کے معنی خبر دینے والا۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، آج ہم اور آپ ایک نہایت اہم عقیدے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام اسلامی عقائد کا باحق تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جملہ تعلیمات کی 3 بنیادیں ہیں۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں جتنے مضامین ہیں، جتنے علوم ہیں، جتنے بیانات ہیں، قرآن مجید کی جملہ تعلیمات کی بنیاد 3 چیزوں پر قائم ہے۔ 3 بنیادیں ہیں تمام تعلیمات قرآن۔ پہلی بنیاد ہے ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانا۔
دوسری بنیاد ہے ایمان بالرسول، رسول پر ایمان لانا، اور تیسری بنیاد ہے ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان لانا۔ کہیں سے بھی آپ قرآن پڑھیں، آپ کو قرآن مجید کا وہ مضمون، قرآن مجید کا وہ بیان کسی نہ کسی زاویے سے ان تینوں بنیادوں سے منسلک دکھائی دے گا۔ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا۔ آج جس عقیدے کو ہم اور آپ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، جس عقیدے کے افہام و تفہیم کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کا سیدھا تعلق دوسری بنیاد سے ہے، یعنی ایمان بالرسول، رسول پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے ہر صاحب ایمان کی یہ مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اور نبی کے حقیقی مفہوم سے واقف ہے، اور عام طور پہ ان دونوں لفظوں کا ترجمہ اردو میں کیا ہی نہیں جاتا، نہ رسول کا ترجمہ ہوتا ہے نہ نبی کا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس لفظ کا ترجمہ تک معلوم نہ ہو، اس کے مفہوم تک رسائی کیسے ہوگی۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے رسول آپ پہنچا دیجیے۔ یا ایھا کا ترجمہ کیا، بلغ کا ترجمہ کیا، آگے کا سارا مضمون بتایا، لیکن رسول اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پوری آیت کا ترجمہ ہوگا، نبی کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا۔ اب شاہد کی خوب تشریح کی جائے گی۔ مبشر بنا کے بھیجا، مبشر کی خوب وضاحت ہوتی ہے۔ نذیر بنا کے بھیجا، نذیر کی توضیح ہوتی ہے۔ داعی الی اللہ بنا کے بھیجا، سراج منیر بنا کے بھیجا، سارے اوصاف محمدی کی تفصیل ہوتی ہے، لیکن نبی کا ترجمہ تو نہیں کیا جاتا۔ ہونا چاہیے بغیر رسول اور نبی کے ترجمے کو سمجھے، رسالت کو، نبوت کو، ختم نبوت کو، ختم رسالت کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے آج کی اس نشست میں لفظ رسول اور لفظ نبی کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھیں۔ میرا وجدان کہہ رہا ہے، اور آپ میرے خیال سے اس سے متفق رہیں گے، کہ جس شخص نے لفظ رسول اور لفظ نبی کا ترجمہ سمجھ لیا، اس نے عقیدہ ختم نبوت سمجھ لیا۔ رسول علیہ السلام کے لیے لفظ رسول، نبی آخر الزمان کے لیے لفظ نبی، جس سیاق اور سباق میں استعمال ہوا ہے، اگر آپ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے تو اسی لفظ رسول اور لفظ نبی میں ختم نبوت کا عقیدہ پوشیدہ ہے۔ رسول کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا، رسول کا ترجمہ بھیجا، آپ نے کسی کو بھیجا، آپ بھیجنے والے ہو گئے، جسے آپ نے بھیجا وہ بھیجا ہوا رسول ہو گیا، لفظی ترجمہ۔ نبی کے معنی خبر دینے والا، نبی کے معنی بس لفظ رسول اور لفظ نبی کا ترجمہ ذہن میں رکھیے، رسول جسے بھیجا جائے، نبی خبر دینے والا۔ اس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ ہم اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور رسول کا ترجمہ کر لیجئے اللہ کے بھیجے ہوئے۔ کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بھیجے ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ کو کسی انجمن نے، کسی سوسائٹی نے، کسی مملکت نے، کسی بڑے آدمی نے تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ سرزمین مکہ المکرمہ پر جتنا عقیدوں کا فساد تھا، جتنا عملی فساد تھا، عقیدوں کے فساد کی اصلاح کے لیے، عملی بگاڑ کی اصلاح کے لیے آپ آئے، بھیجا گیا۔ آپ کو بھیجنے والا کون ہے؟ یہ دنیا کی کوئی سوسائٹی نہیں، کوئی انجمن نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی بڑا سربراہ نہیں۔ آپ نے دعویٰ یہ کیا کہ مجھے بھیجا ہے اللہ نے۔ کس نے بھیجا ہے؟ یہ دعویٰ وہ شخص نہ کر سکتا ہے، نہ اس پر متفق ہو سکتا ہے کہ جو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر دنیا کے استاذوں کی تعلیم، تدریس، ذہن سازی اور پڑھانے کی بنیاد پر، کسی انجمن کی داعیے کی بنیاد پر جب دنیا میں کوئی شخص آئے گا تو پھر اس کا یہ دعویٰ فٹ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، کیونکہ اس نے انسانوں سے علم حاصل کیا۔ الف بے تو اس نے پڑھی ہے، الف بے کس سے پڑھی ہے؟ انسانوں سے۔ پڑھنے کا شعور ملا دنیا کے کسی استاد سے۔ فکر میں جو بھی تھوڑی بہت تبدیلی آئی وہ لوگوں کی بنیاد پہ۔ وہ خبر دیتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان محدود ہو کر، ماحول سے متاثر ہو کر، ناقص ذرائع ابلاغ کے حوالے سے اس کی خبریں ہوتی ہیں۔ انسان کبھی اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہو سکتا جس کے ذرائع علم انسانوں سے وابستہ ہو۔ اللہ کا بھیجا ہوا وہی ہو سکتا ہے جو صرف اللہ سے لے اور اللہ کے بندوں کو دے۔ رسول ایک ایسی برزخی شخصیت کا نام ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اتنا مضبوط واسطہ ہوتا ہے، جو صرف اللہ سے لیتا ہے اور اس کے بندوں کو دے لیتا ہے، وہ انسانوں سے نہیں لیتا۔ اگر وہ انسانوں سے لینے لگے تو پھر وہ رسول اللہ نہیں ہو سکتا۔ رسول کا تعارف تو ذہن میں آیا؟ نبی خبر دینے والا، خبر تو اخبار بھی دیتے ہیں، خبر تو میڈیا بھی دیتی ہے، خبریں تو ہمیں اور آپ کو سوشل میڈیا سے بھی بہت ساری حاصل ہو جاتی ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا دار و مدار خبروں پر ہی تو ہے۔ کوئی خبر ملتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، کسی خبر سے رنجیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، خبروں سے سسٹم قائم ہے۔ کیا نبی اسی طرح کی کوئی خبر دیتا ہے؟ کیا نبی انسانوں سے کوئی خبر لے کے انسانوں تک پہنچاتا ہے؟ پھر جملہ یاد کیجئے، نبی کو خبر ملتی کہاں سے ہے؟ رسول تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول اللہ۔ یہ نبی کی معلومات کے ذرائع کیا ہیں؟ یہ نبی کہاں سے خبر لے کر انسانوں تک خبر پہنچاتے ہیں؟ ذرا اس کا راز ذہن میں لائیے تاکہ ختم نبوت کے عقیدے کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکے۔ کہ جملہ یاد کیجیے، جہاں تمام انسانی علوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہاں سے ایک نبی کے علم کا آغاز ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جملہ، جہاں تمام انسانی علوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہاں سے ایک نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس کی ہر خبر وحی الہی پر مشتمل ہونی چاہیے۔ وہ انسانوں کی خبروں کی بنیاد پہ کوئی خبر دے گا تو پھر وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی وہی ہوگا جو اللہ سے خبر لے کے اس کے بندوں تک پہنچائے۔ اور اللہ سے خبر لینا، اللہ کی جانب سے خبر ملنا، نبی کے علاوہ
کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے ہیں، ظاہری ذرائع 5 ہیں۔ آنکھوں سے ہمیں اور آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، کانوں سے ہمیں اور آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، ناک کی قوت شامہ سے ہمیں اور آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، زبان کی قوت ذائقہ سے ہمیں اور آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، پورے بدن میں موجود قوت لمس، احساس اور شعور کی قوت سے ہمیں اور آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی سنی اور میں نے ذکر کی، یہ تو بڑی محدود ہیں۔ آنکھوں کی قوت بصارت کا یہ عالم کی بیچ میں کوئی دیوار آ جائے تو دیوار کی پیچھے کی چیز نظر نہیں آتی، کوئی حجاب پیدا ہو جائے تو حجاب سے پیچھے کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ کانوں کی قوت سماعت کی محدودیت کا یہ عالم کہ مجھے مائک ہاتھ میں پکڑ کے آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے، اگر یہ مائک ہٹا دوں تو میری آواز پیچھے بیٹھے ہوئے ساتھیوں کے کانوں کی قوت سماعت تک نہیں پہنچے گی۔ ہر چیز محدود ہے نا۔ انسان کے جتنے ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، خبر پانے کے، وہ سب محدود ہیں۔ پھر انسان نے خداداد صلاحیتوں کے نتیجے میں اپنی ان صلاحیتوں کو وسیع کرنا شروع کیا۔ ابھی تک تو یہ آنکھ وہیں تک دیکھتی تھی جہاں تک دیوار کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اب انسان نے ایسے ذرائع پیدا کر لیے کہ آپ اپنے چھوٹے سے روم میں بیٹھ کر، کہیں بھی بیٹھ کر پوری دنیا کا حال دیکھ سکتے ہیں، سمندر کی گہرائیوں کو بھی آپ یہاں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، فضاؤں میں، ہواؤں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اسے گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ انسان نے اپنی آنکھوں کی قوت کو اتنا وسیع کر لیا، کہیں میچ ہو رہا ہے ہزاروں میل دور، جو بول بیٹ پہ لگتی ہے اس کی آواز آپ کو یہاں صاف سنائی دے رہی ہے، ہزاروں میل دور کی آواز۔ آپ موبائل کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہیں، اتنی ہلکی آواز کی اس سے آپ بات کریں تو پڑوسی نہ سن سکیں، اور یہاں سے بیٹھا ہوا آدمی آسٹریلیا والوں سے بات کر رہا ہے، امریکہ والوں سے بات کر رہا ہے، لندن والوں سے بات کر رہا ہے، پڑوسی نہیں سن رہا، ہزار میل دور بیٹھا ہوا انسان اس کی بات سن لیتا ہے۔ انسان نے اپنی صلاحیتوں کو وسیع کیا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی پہ آپ کو ایک جملہ یاد کر کے مقام نبوت اور رسالت کو سمجھنا ہے۔ انسان نے اپنی ان تمام تر صلاحیتوں کو وسیع کیا، بے شک وسیع تر کر لیا، لیکن ان تمام وسعتوں کے باوجود یہ تمام صلاحیتیں پھر بھی محدود ہیں۔ ان ذرائع سے یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت عرش والا عرش پہ فیصلے کیا کر رہا ہے۔ کوئی ہے ایسا میڈیا، کوئی ہے ایسا سیٹلائٹ، اس سیٹلائٹ سے بہت کچھ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، راستے معلوم ہو جاتے ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کے وسیع تر ذرائع کے نتیجے میں کیا یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمارے اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا انسان کے یہ ذرائع وہاں تک پہنچ کر کوئی خبر دے سکتے ہیں کہ اللہ اس کام سے راضی ہوگا، اللہ اس کام سے ناراض ہو جائے گا؟ یہی وہ اسٹیج ہے جہاں دنیا کے ہر انسان کو ایک ایسے رسول اور ایک ایسے نبی کی ضرورت پیش آتی ہے جو اپنے اس نبی رسول سے کم یہ تو معلوم کر سکے کہ اس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق ہے وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، جو مجھے روزانہ کھانا کھلاتا ہے وہ کن کاموں سے راضی ہوگا، جو میری سانس کے لیے آکسیجن ہر وقت فراہم کرتا ہے اس کی مرضی کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے، میں اسے کیسے راضی کروں؟ یہ ہر انسان کا فطری جذبہ ہے۔ دنیا کا کوئی سیٹلائٹ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ یہاں ضرورت ہے ایک نبی کی اور ایک رسول کی جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک برزخی حیثیت رکھتا ہے، جو اللہ سے لیتا ہے اور اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتا ہے۔ سیٹلائٹ تو کام نہیں کر رہا، لیکن نبی بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اللہ ان کاموں سے راضی ہو جائیں گے،
ہمارے اللہ کے کاموں سے ناراض ہو جائیں گے. یہ ضرورت میری بھی ہے, یہ ضرورت آپ کی بھی ہے, کیونکہ جو ہمارے خالق ہیں, جو ہمارے مالک ہیں, جو ہمارے رزاق ہیں, جو ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتے ہیں, جو ہمارے رب ہیں, جو رب العالمین ہیں, جو سمیع و بصیر ہیں, جو رحمان و رحیم ہیں, جو رؤوف و ودود ہیں, وہ ہم سے چاہتے کیا ہے, ان کا میرے لیے آرڈر کیا ہے. میں فطری جذبے عبادت سے معمور ہوں, لیکن عبادت کرو کیسے جس سے وہ راضی ہو جائیں. یہ دنیا کا کوئی میڈیا, یہ دنیا کا کوئی انسان, یہ دنیا کا کوئی شہرائے ہمیں اور آپ کو نہ بتا سکا ہے, نہ قیامت کی شروع تک بتا سکے گا. اس اسٹیج پر مجھے بھی ضرورت ہے ایک نبی و رسول کی, اور آپ کو بھی ضرورت ہے ایک نبی و رسول کی, اور دنیا کے ہر انسان کو ضرورت ہے ایک نبی و رسول کی, کیونکہ یہ مسئلہ انہی کے واسطے سے حل ہو سکتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے کسی بھی دور کے انسانوں کو اپنے اس پیغام رسانی کے سسٹم سے محروم نہیں کیا. جو ان کا کرم رہا ہے, جو ان کا احسان رہا ہے, پیغام رسانی کے نظام سے اللہ نے کسی دور میں انسانوں کو محروم نہیں کیا. ہر دور میں اللہ نبیوں کو, رسولوں کو قوموں کی زبانوں میں بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, اسی زبان میں اللہ نے اس رسول کو بھیجا جو ان کی قومی زبان ہوا کرتی تھی. لوگ اپنے ان نبیوں رسولوں سے ان کی اپنی زبان میں وہ پیغام لے لیں جو اللہ نے ان نبیوں اور ان رسولوں کے ذریعے سے بھیجا ہے. بستیوں میں, علاقوں میں نبیوں اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا. جب کبھی ماقبل کے رسول کی تعلیمات مسخ ہونے لگتی, اللہ کی ہدایت پر مشتمل احکام جب لوگوں سے مٹنے لگتے, تعلیمات میں تحریفیں ہونی شروع ہو جاتی, تو اللہ کو کسی نبی اور رسول کو ان تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے مبعوث کر دیتے, اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اب سے تقریباً 1450 سال پہلے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آمنہ کی گود آباد ہوئی. عبداللہ کے ذر یتیم تشریف لائے, عبد المطلب کے پوتے کا تولد ہوا, ابو طالب کے بھتیجے پیدا ہوئے, اللہ کے وہ آخری نبی پیدا ہوئے کہ جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا, ان سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینت سے آج تک چاند کی سیاہش انہوں نے نہیں دیکھا. وہ اس شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے, آفتاب نبوت اور مہتاب رسالت اس شان و شوکت کے ساتھ میں طلوع ہوا کہ اللہ نے تمام نبیوں, تمام رسولوں کی آمد کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ذات محمد میں ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے, اور آپ علیہ السلام پر اللہ نے جو پیغام نازل کیا, اس پیغام کی جامعیت کا یہ عالم ہے. اب قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی تمام زندگی کی مذہبی ضروریات اسی کتاب سے پوری ہوتی رہیں گی. ماقبل کے نبی آتے کیوں تھے؟ نبیوں رسولوں کا ماقبل میں یہ سلسلہ جاری کیوں رہا؟ اگر آپ نے میرے اس جملے پہ توجہ دی ہوگی تو آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ نے کسی نبی اور کسی رسول کو بھیجا اسی لیے کہ ماقبل کے رسول اور ماقبل کے نبی کی تعلیمات مسخ ہو گئیں, تعلیمات مٹ گئیں, بعد والوں نے کچھ کا کچھ بدل کے رکھ دیا. اگر ماقبل کے نبی رسول کی تعلیمات زندہ رہتی تو پھر کسی نئے نبی اور کسی نئے رسول کی ضرورت ہی نہیں تھی. تعلیمات بدلی, تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے, مثال دے دینے سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. میں تورات کے ایک چیپٹر سے ایک مضمون آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ تحریف ہوتی کیسے ہے, مضامین بدلے کیسے جاتے ہیں. تورات کا ایک چیپٹر ہے کتاب الخروج, باب الخروج.
اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کا تذکرہ ہے. قرآن مجید میں اس معجزے کو اللہ نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے. تو تورات میں بھی وہ معجزہ مذکور ہے، اور تورات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1950 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ تورات اللہ نے دی تھی، اس میں پھر کیسی کیسی تحریفیں ہوئی، ایک مثال لے لیجیے تاکہ نبی کی ضرورت، رسول کی ضرورت کو سمجھیں، اور اسی میں پوشیدہ ہے ختم نبوت کا راز، وہ بھی آپ کے سامنے منتشر ہو جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک معجزے کا تذکرہ ہے. معجزہ بڑا مشہور ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھیے، نکالیے، وہ چمکتا ہوا نکلے گا. بارہا سنا ہوگا آپ نے معجزہ قرآن مجید کے حوالے سے. وَسُمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. یہ جو من غیر سوء ہے، یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو تحریف کا مضمون بڑی آسانی سے آپ سمجھ لیں گے. تورات میں موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ لکھا ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہے. وَسُمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ، یہاں تک تقریباً مضمون ملتا جلتا ہے. اس میں تورات میں یہی لکھا ہے، آپ اپنا ہاتھ نکالیے، وہ چمک رہا ہوگا، چمکنے لگے گا، سفید برف کی مانند. بیضاء سفید، تورات میں کیا لکھا ہے؟ برف کی مانند. چلیے تمثیل ہو گئی، سفید برف کی طرح وہ چمک رہا ہوگا. قرآن میں بھی بتایا کہ وہ سفید نکلے گا. اتنا مضمون تقریباً ملتا جلتا ہے. اب دیکھیے تورات میں پڑھ کر میرے پاس تورات ہے جس کا میں نے مطالعہ کیا اس چیپٹر کا. اس میں لکھا ہے کوڑھ بیماری کی وجہ سے جو ہاتھ چمک رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی وجہ سے کوڑھ بیماری کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں کہ جو کوڑھ کی بیماری ہوتی ہے اس میں کھال کٹ جاتی ہے، اندر کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا یا ان کے عیب کا بیان. اگر کوڑھ بیماری کی وجہ سے ان کا ہاتھ چمکا ہے، سفید ہوا ہے، تو یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ ان کی شان کا بیان نہیں، یہ تو ایک طرح کا عیب کا بیان ہے. اب آپ دیکھیں قرآن یہ تو ہے ہی سچا. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ قرآن ماقبل کی کتابوں کا نگراں بھی ہے. ماقبل کی کتابوں جنہیں جتنی گڑبڑیاں بعد کے لوگوں نے کی، یہ قرآن نگرانی کر کے اس کی بھی اصلاح کرتا ہے. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. من غیر سوء، آپ اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کے نکالیے، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے. یہ قرآن نے من غیر سوء کیوں کہا؟ کیونکہ ماقبل کی تورات میں لوگوں نے تحریف کر کے یہ لکھ دیا تھا کوڑھ بیماری کی وجہ سے. میرے مصطفیٰ امی تھے، آپ علیہ السلام نے تورات کا کوئی مطالعہ نہیں کیا تھا. آپ علیہ السلام نے علماء یہود سے کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا. ان کی اس مذہبی کتاب میں اس کے ماننے والوں نے، پڑھنے والوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی، کیا کیا تحریفات کی. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کا کوئی مطالعہ نہیں کیا تھا. پھر آپ پر نازل ہونے والے قرآن میں یہ بیان تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ من غیر سوء کا جملہ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کر دیا کہ ماقبل کی کتابوں میں تو تحریف کر لی، قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. قیامت کی صبح تک اس کا نہ کوئی لفظ بدلا جا سکتا ہے، نہ کوئی آیت تبدیل کی جا سکتی ہے، نہ کسی انسان کا کوئی جملہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماقبل کی کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے حاملین کتاب کے سر رکھی تھی، اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ماقبل کی کتابوں میں تبدیلی ممکن تھی اور ہوئی. تم لوگ یاد رکھیں گے ماقبل کی کتابوں میں، ماقبل کی آسمانی کتابوں میں، ماقبل کی اللہ کی عطا کردہ کتابوں میں تبدیلی ممکن
ممکن تھی اور تبدیلی ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوئی ان کتابوں کے پڑھنے والے علماء نے، ان کتابوں کے لکھنے والے علماء نے، ان کتابوں نے جی بھر کر تبدیلی کی، جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تبدیلی کر ڈالی۔ جو شخص نسخہ تیار کر رہا تھا اس نے سوچا کہ ہاتھ سفید ہو گیا موسیٰ کا، وہ سفید ہوا کوئی بیماری ہوگی، اس نے اپنی طرف سے جملہ شامل کر دیا، وہ کتاب کا حصہ بن گیا۔ تو ماقبل کی آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں ممکن تھیں، تبدیلیاں ہوئیں تو پھر بعد میں ایک نبی کی ضرورت پیش آ گئی، بعد میں ایک رسول کی ضرورت پیش آ گئی، تاکہ لوگوں نے جو اللہ کی کتاب میں تبدیلی پیدا کی، اللہ کے قانون میں تبدیلیاں پیدا کی، ماقبل کا نبی تو صحیح تعلیم دے کے گیا تھا، کتابوں کے حاملین نے اس میں تبدیلیاں پیدا کر دی، ان کے علماء نے اس کے اندر تحریفیں کر ڈالی، تو پھر اللہ نے بعد میں ایک رسول بھیجا، ایک نبی بھیجا، اس نے ان تعلیمات کو درست کیا۔ مجھے سمجھ میں آ گئی پہلے نبی کیوں آتے تھے، پہلے رسول بار بار کیوں آتے تھے؟ ادھر 1450 سال گزر گئے، اللہ نے نہ بھیجا ہے نہ بھیجیں گے قیامت تک، اور پہلے سلسلہ لگا رہا۔ بنو اسرائیل میں اللہ نے جتنے نبی رسول بھیجے، اتنے نبی رسول کسی خاندان میں نہ نہیں بھیجے۔ 1,00,000 سے زائد نبیوں رسولوں کی آمد ہوئی اس دنیا میں، 1,24,000 تقریباً، صحیح تو اللہ کو ہے کہ اتنے ڈھیر سارے نبی رسول پہلے کیوں آتے رہے، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی کیوں نہیں پیدا ہوگا، اب قیامت تک کوئی رسول کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ یہ ہے وہ خط امتیاز جس کا جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ جو وجہ بتاتے ہیں وہ وجہ ہے ہی نہیں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ نبوت و رسالت اللہ کی رحمت ہے، نبوت و رسالت اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، مدعیان نبوت کی بڑی دلیل لوگ پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے جو اللہ اپنے بندوں کو پہلے بھی عطا کرتا رہا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ اپنی رحمت کی بند نہیں کر سکتے، اس کو جاری رکھیں گے۔ میں نے کیا بتایا؟ رحمت کے ساتھ ساتھ یہ ضرورت ہے، رحمت کے ساتھ ساتھ یہ، اور جہاں کوئی ضرورت نہ ہو وہاں پہ کوئی کام کرنا اس کا نام ہے لغو کا، بغیر ضرورت کے کوئی کام کیا جائے اس کا نام کیا ہے؟ لغو کام، بیکار کام۔ میں اس بوتل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو بلا وجہ میں اسے ہلاؤں، کوئی فائدہ ہے اس سے؟ مجھے فائدہ مل رہا ہو تو آپ بتائیں، آپ کوئی فائدہ مل رہا ہو تو آپ بتائیں۔ یہ کون سا کام ہے؟ لغو کا، کوئی ضرورت نہیں۔ تو جہاں ضرورت نہ ہو بے ضرورت کسی کام کا برپا کرنا یہ لغو کام کہلاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگوں کو قیام کی حالت میں داڑھی میں ایسے مت رکھا، جو دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی فائدہ ہے اس سے؟ میاں کھجلی کیا بالوں میں لگے گی؟ نا کھجلی ہے تو یہاں ایسے ہلو، لیکن عادت کیا ہے؟ یہ بال پکڑے اور ایسے سے رکھتے رہتے ہیں۔ یہ کون سا کام ہے؟ لغو کام، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماقبل میں نبیوں رسولوں کی آمد رحمت کے ساتھ ساتھ ضرورت تھی۔ ماقبل کے نبی کی تعلیم مٹ گئی، تحریف ہو گئی، تنسیخ ہو گئی، لوگوں نے تعلیمات بدل دی، احکام بدل دیے۔ مالدار آدمی نے کوئی جرم کیا تو غلط پاؤ، وہی جرم کسی غریب نے کیا وہ رکھا ہو۔ تحریفات جب ہو جائیں تو ضرورت پیش آتی ہے کہ بعد میں کوئی نبی رسول آ کے اس کی اصلاح کرے، اور اگر تحریف کا دروازہ بند ہو جائے کہ اب اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ جب کتاب باقی، کتاب کی شرح باقی، کتاب کے جملہ مضامین باقی،
کبھی اس میں تبدیلی کا امکان نہیں رہا، قیامت تک اس کتاب کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ جس عنوان سے، جس اسلوب میں اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک زبر اور زیر اور پیش، ہر چیز محفوظ ہے۔ کیا بعد میں کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ جب اس کا مضمون نہیں بدلنے والا، جب اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف ممکن نہ رہی، پھر بھی کسی نبی کی ضرورت ہے، پھر بھی کسی رسول کی ضرورت ہے۔ یقین جاننا، یہ عقیدہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس قرآن کے رسول کے بعد نبی کی ضرورت ہے، یا نبی آنا چاہیے، یا نبی بھیجا جانا چاہیے، یہ ساری باتیں لغو ہیں، بیکار، بے مقصد۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ لغو کاموں سے بالکل پاک ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ لغو کام ہمارے اور آپ کے لیے سیوا نہیں۔ میں بیان کرتے کرتے بولتا ایسے ایسے جانے لگو، ایک لغو کام کرنے لگو تو آپ مجھے اچھا سمجھیں گے۔ آپ نماز میں ایسے داڑھی کے بعد ایسے ایسے کرتے رہے، کوئی آپ کو اچھا سمجھے گا؟ جب ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے ماحول میں لغو کام کرنے والا پسند نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ یہ لغو کام کیوں کریں؟ کہ نبی کی ضرورت ہے نہیں، پھر وہ بھیج دیں، رسول کی ضرورت ہے نہیں، پھر وہ بھیج دیں، کتاب کی ضرورت ہے نہیں، پھر وہ بھیج دیں، کہ لغو کام ہو جائے گا، اور اللہ ہر لغو کام سے پاک ہے۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس قرآن کے رسول کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ اللہ کسی کو بھیجیں گے۔ اب آئیے ذرا قرآن کا ایک اسلوب دیکھیں، قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے۔ میں نے جو آیت اپنے خطبے میں پڑھی تھی، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ختم نبوت کے ہر اجلاس میں آپ کی آیت ضرور سنتے ہوں گے، واعظ، مقرر، خطیب جب ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو اسی آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ میں نے بھی اسی آیت کا سہارا لیا، لیکن آپ کے علم میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ختم نبوت کا بیان اس آیت سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس آیت پر تو ختم نبوت کا بیان مکمل ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا بیان شروع ہوتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اسی صورت پر ہدایت کیا جاتا ہے اس سے پہلے۔ ختم نبوت کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ایک ایسے بندے کا تذکرہ ہے جس پہ اللہ نے انعام دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بڑے احسانات رہے اس بندے پر۔ ان کا نام نامی اس میں نامی ہے زید بن حارثہ۔ یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے ختم نبوت کا، یعنی جو مضمون منتہی ہوا ما کان محمد والی آیت پر، وہ مضمون وہیں سے شروع ہو کے اسی آیت پہ ختم نہیں ہوا۔ مضمون کہاں سے شروع ہوا؟ وہ استغفر سے، اس آیت سے مضمون شروع ہوا۔ میری دلی خواہش ہے کہ تمام آیات کا ترجمہ اور اس کی تفصیل کے ساتھ کیے بغیر میں آج آپ کو ما کان محمد والی آیت سے پہلے جتنا مضمون ہے وہ چند جملوں میں سمیٹ کے آج آپ کو یہ آیت سمجھا دوں۔ کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، زوجہ مطہرہ، انہوں نے اپنا ایک غلام اپنے شوہر نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ یہ غلام حضرت خدیجہ کے تھے۔ زوجہ محترمہ نے اپنے شوہر کو یہ غلام دے دیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت رسالت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین وحی کا نزول نہیں ہوا۔ اولین وحی کے نزول سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔
اور وہ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے. ان کے والے آتے ہیں، والد اور چچا. پتہ چلا کہ ان کا بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں غلام بن کے زندگی گزار رہا ہے، آزاد کرانے کے لیے آ گئے. معلومات کی پیشکش کر دی، جو چاہے لے لیں لیکن ہمارے اس بیٹے کو آزاد کر دیجیے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا زید بن حارثہ سے، ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ تعارف ثابت ہو گیا. کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آپ نے زید سے پوچھا، بلکہ فرمایا کہ زید تمہیں اختیار ہے، چاہو تو میرے پاس رہو، چاہو کہ تمہارے والد اور چچا ہیں کے ساتھ چلے جاؤ، تمہاری مرضی ہے. کتنا نازک اسٹیج ہے. ایک طرف آزادی کے پھول اور دوسری جانب غلامی کا توق. آزادی کے پھول قبول کریں، باپ اور چچا کے ساتھ گھر والوں کے پاس چلے جائیں، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دیں. یہ بڑا نازک دور تھا زید بن حارثہ کے لیے. فیصلہ زید بن حارثہ کی حکمت کو ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ یہ فیصلہ میرے مصطفیٰ کی شفقت کا عکاس کرتا ہے. کیا شفقتیں تھی اس غلام کے ساتھ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی. زید کے ضمیر نے انہیں سمجھا دیا کہ زید تجھے آزادی میں وہ سکون نہیں مل سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اطمینان حاصل ہے. ابھی محمد رسول اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو آپ محمد بن عبداللہ کے عنوان سے متعارف ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو سکون مل رہا ہے، جو عزت مل رہی ہے، جو وقار مل رہا ہے، یہ آزادی کی راہ میں نہیں مل سکتا. فیصلہ سنا دیا اپنے ابا کو بھی، چچا کو بھی، دیگر خاندان والوں کو کہ میں تو انہیں کی بات رہوں گا، ان کی غلامی میں رہنا پسند کرتا ہوں، آزادی مجھے نہیں چاہیے. اللہ کے شعور ہمیں غلاموں کو عطا کرے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنا. ان کی غلامی پہ ہمیں فخر ہونے لگے، ان کی غلامی پہ ہمیں افتخار حاصل ہو جائے. یقیناً ہماری اولاد کی عزتوں میں شامل لگ جائیں گے انشاءاللہ. جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پسند کرتا ہوں، آزادی مجھے نہیں چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اٹھایا، زید بن حارثہ ان کا ہاتھ پکڑا، باقی گلیوں میں آپ دے دیے. جہاں کوئی شخص آپ کو ملا، آپ نے تعارف کرایا کہ آج سے یہ زید، اللہ اکبر، زید میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے. یہ نبی کا احسان دیکھیے، زید میرا غلام نہیں، زید میرا بیٹا ہے. دار الندوہ میں آپ دیکھتے تھے، پارلیمنٹ تھی وہاں کی، تمام اعیان قریش، تمام مکہ مکرمہ کے ذمہ داران وہاں موجود تھے. آپ نے ان کے سامنے بھی تعارف کرایا کہ آج سے زید میرا غلام نہیں بلکہ میرا. اب انہیں زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہا جاتا ہے. کیا کہا جانے لگا؟ اس حالت میں 15 سال گزرے ہیں مکے میں، زید بن محمد، زید بن محمد. پھر مدینہ منورہ میں آئے، وہاں زید بن محمد، زید بن محمد. جس صورت میں ان کا نام نامی اسلامی مذکور ہے، اس صورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب. کیا نام ہے اس کا؟ کسی صحابی کا نام نہیں پورے قرآن میں. بے مصطفیٰ نے جن کو اپنا بیٹا بنایا اور وہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے، یہی ان کے لیے سرمایہ افتخار تھا. اسی سورۃ الاحزاب کے پہلے رکوع میں اللہ نے قانون پہلے نازل کیا. قانون یہ بتایا، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ. کسی بھی شخص کو بلاؤ تو اس کے اصلی باپ کے نام سے اسے پکارو، اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی یہی بات ہے. قانون سمجھ گئے؟ جس کا جو اصلی باپ ہے اس کو اس کے اصلی حقیقی باپ کے نام کی نسبت سے پکارو. اگر کسی نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اگر کسی نے کسی کو نیپالک بنا لیا، اس کو اس کے اصلی باپ کے نام سے یاد کرو. جس نے اس کو نیپالک بنایا ہے اس کو باپ کے عنوان سے متعارف نہ کراؤ. اتنی بڑی نسبت تھی جو چھین گئی.
یہ ختم نبوت آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں تاکہ آج کی نشست میں آپ ماکانہ محمد والی آیت سمجھیں۔ اتنی بڑی نسبت چھپ گئی ایک قانون کے نتیجے میں، اگلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے عنوان سے نہیں پکار سکتا۔ اس آیت کے قانون کی روشنی میں ادعوہم لیابائہم، اب ان کو جو زید بن محمد کہا جاتا تھا اس قانون کی وجہ سے نسبت چھپ گئی، اب انہیں زید بن محمد نہیں کہا جا سکتا، اب ان کو زید بن حارثہ ہی کہا جائے گا۔ اتنا احساس ہوا ہوگا زید کو کہ اللہ نے اس قانون کے ذریعے سے اتنی عظیم نسبت میری چھین لی۔ اللہ کو رحیم ہے، کریم ہے، جس کو جس زاویے سے چاہے نواز دیں۔ ان کی نسبت اگر چھینی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اب ابن کے ساتھ زید بن محمد کے ساتھ اگر نہیں آئے گا تو اللہ نے ان کا نام نامی اسم گرامی قرآن میں نازل کر دیا۔ جب تک قرآن باقی رہے گا اس صحابی کا نام باقی رہے گا، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اس صحابی زید کا نام پڑھا جاتا رہے گا، اور پڑھا ہی نہیں جائے گا بلکہ پڑھنے پہ کم از کم اللہ 30 نیکیاں بھی عطا کر دے۔ فلما قضى زید منها کا نام آیا قرآن میں۔ ان کا ایک نکاح ہوتا ہے، سمجھیے گا، نبی کی ضرورت، رسول کی ضرورت اور ختم نبوت کی اہمیت۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بلفظ رجال کے اوپر بھی آپ کو دھیان دینا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوب کی ساتھ میں زینب بنت جحش، ان کے ساتھ میں ان کا نکاح ہوتا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام ہے، اس میں تفصیل میں جائے بغیر حالات کچھ ایسے بنے کہ اب یہ زید انہیں طلاق دینے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سمجھایا کہ آپ نے طلاق نہ دو، لیکن ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا۔ طلاق دینے کے بعد اب ان کا نکاح کس کے ساتھ میں ہوگا؟ زینب بنت جحش کا۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ حجاز کے اندر ایک بیماری تھی، پہلے اس بیماری کو آپ سمجھیں، اس مرض کو سمجھیں تاکہ ماکانہ محمد والی آیت آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ مرض یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنے متبنہ لے پالک منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا تو یہ جائز نہیں تھا ان کے سماج میں۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، اس کی ایک بیوی ہے، اس لڑکے نے اس لڑکی کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس مطلقہ عورت سے وہ شخص نکاح نہیں کر سکتا جس نے اس لڑکے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، کیونکہ وہ اس کی بہو بن گئی۔ بیٹے کی بیوی حقیقی بیٹے کی مطلقہ بیوی سے باپ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن جو لے پالک ہے، متبنہ ہے، منہ بولا بیٹا ہے، خونی رشتہ تو نہیں، صرف اسے کہی تو دیا۔ اگر خونی رشتہ نہیں ہے، صرف لفظوں میں اس کو بیٹا بنایا، اس بیٹے نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا اس بیٹے کا انتقال ہو گیا تو عدت کے بعد اس کی بیوی سے وہ شخص نکاح کر سکتا ہے جس نے اس کے شوہر کو اپنا بیٹا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ یہ تو ہمارے مذہب میں اسلام میں جائز ہوا نا، لیکن جس ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہاں یہ کام حرام تھا، یہ جائز نہیں تھا۔ اللہ کا منصوبہ یہ ہے، توجہ دیجیے مضمون کے اوپر، اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ اگر یہ بدعت، یہ رواج، یہ رسم جو پورے حجاز میں، پورے عرب میں رائج ہے کہ متبنہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے وہ شخص نکاح نہیں کر سکتا جس نے اس کو متبنہ بنایا ہے، اگر یہ عملی طور پہ اس کا رد عملی طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرایا گیا اور آپ اس دنیا سے اسی حال میں رخصت ہو گئے، بعد میں نہ کوئی نبی آئے گا نہ بعد میں کوئی رسول آئے گا، پھر اس رسم بد کو ختم کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی ساری بیٹیوں کا نکاح آپ کا زمین پر ہوا،
میں ان کا نکاح آسمان پہ آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں. زینب بنت جہش کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. ان کو اس بات پہ فخر بھی ہوا کرتا تھا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا ہوگا اس وقت مدینے میں ہنگامہ کتنا برپا ہوا ہوگا. اپنی تاریخ پڑھیں گے تو دم لگ جائیں گے. جتنے لوگ تھے وہ سب آپ علیہ السلام کی شکل سے جو غیر مسلم تھے یہود نصارا مشرکین انہوں نے بڑا ہنگامہ مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارا دستور ہی توڑ دیا. ہمارے یہاں جو کام حرام تھا وہ کر ڈالا. اور اللہ کا منصوبہ بھی یہی تھا کہ نبی آخری نبی ہے. ان کے بعد نہ کوئی قانون نافذ ہوگا نہ ان کے بعد کوئی حکم نافذ ہوگا. جو کچھ ہے وہ سب ان کی زندگی میں ہے. لہذا اس رسم خود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ سے توڑ دیا جائے کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی جب آئے گا نہیں تو اس رسم کو توڑے گا کیسے. یہ سارا مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تم نے سارا طوفان بدتمیزی اس بنیاد پہ کھڑا کر رکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بھی اس نکاح کر لیا. یاد رکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں. تم کہتے ہو کہ زید کے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں. ہاں عبداللہ کے والد ضرور ہیں, عبداللہ کے باپ ہیں, ابراہیم کے باپ ہیں, قاسم کے باپ ہیں, لیکن وہ سب رجل نہ بن سکے. عربی زبان ہے نا یہ. طفل الگ ہے, سبھی الگ ہے. بچوں کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جب وہ طفل و سبھی بڑا ہو کر بالغ ہو جائے, بچہ کیا ہو جائے بالغ, تب وہ رجل بنتا ہے. اس سے پہلے اس کو رجل نہیں کہہ سکتے. تو آپ جو صاحب بتا رہے ہیں حضرت قاسم وہ حد رجولیت تک پہنچے, بالغ ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. آپ کے بیٹے عبداللہ رجل تک پہنچے, آپ کے بیٹے ابراہیم رجل تک پہنچے. جو رجل ہیں زید بن حارثہ ان کے خون میں میرے مصطفیٰ کا خون شامل ہی نہیں ہے. جو آپ کے صاحبزادگان تھے ان سب کا انتقال بچپن میں ہو گیا. وہ رجل بن ہی نہ سکے. قرآن کا دعویٰ بالکل سچ ہے کہ جو زید ہیں یہ ہیں تو رجل, لیکن محمد کسی رجل کے باپ ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ تم نے اتنا بڑا معاملہ کھڑا کر رکھا ہے, اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے مطلقہ بیوی سے نکاح کر دیا. قرآن نے سب سے پہلے وضاحت کر دی. جو بیان شروع کہاں سے ہوا تھا, وہ استقبول رضی اللہ سے شروع ہوا تھا. ان کا ما کان محمد ابا احد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. پھر کیا ہے یہ ولکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں, وہ خاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں. یہ رسم پر اللہ نے اپنے اس رسول اور اس خاتم النبیین کے ذریعہ یہ رسم ختم اس لیے کروائی عملی طور پہ کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو اس پوری رسم کو ختم کرے, جو اللہ کا قانون الگ سے سنا کر اس چیز کو ختم کرے. خاتم النبیین ہیں, جو کچھ کرنا ہے اس رسم وقت کو ختم کرنے کے لیے یہ نبی اپنی زندگی میں عملی طور پہ اسے ختم کر دیں گے. ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو چکی ہے. لہذا اب بعد میں نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. یہ خاتم النبیین ہیں, ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کرا کے قانون نازل کر دیا, قانون بتا دیا. اور اب آپ کی بات قیامت تک کوئی بھی شخص اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر سکتا ہے. سمجھ میں آیا خاتم النبیین کا مفہوم؟ اللہ نے کس موقع پر خاتم النبیین کا تذکرہ کیا ہے؟ اب ایک بڑا اہم زاویہ ہے, قرآن مجید کا ایک مخصوص اسلوب ہے, اس زاویے سے بھی میں ختم نبوت کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں گا انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں, اب تک کی جو گفتگو میں نے کی ہے آپ کے سامنے, یہ باتیں آسانی سے آپ نے سمجھی الحمدللہ. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے. قرآن مجید کا اسلوب میں آپ کو بالکل شروع سے بتا رہا ہوں, حالانکہ وہ اسلوب متعدد مقامات پر موجود ہے, لیکن میں آپ کو وہ بتاؤں گا جس سے آپ واقف ہیں.
سورۃ البقرہ قرآن سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے سورت نمبر 2، قرآن سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے سورت نمبر، سورۃ البقرہ کے پہلے دو رکوع میں اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو فکر و نظر اور عمل کے لحاظ سے 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے طبقوں کا بیان ہے اس میں؟ 3 طبقوں کا۔ پہلا طبقہ ہے وہ لوگوں کا جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کے لیے بڑا عذاب ہے، اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کو دردناک عذاب دیا جائے گا، کہ میں نے جزائیں بتائی ہیں۔ پہلا طبقہ ایمان والوں کا ہے، دوسرا طبقہ کافروں کا ہے، تیسرا طبقہ منافقین کا ہے۔ یہ 3 طبقوں کا بیان 2 رکوع میں ہے۔ سب سے زیادہ تفصیلی بیان منافقین کے بارے میں، اس سے پہلے کافروں کا بیان ہے، اس سے پہلے اہل ایمان کا بیان ہے۔ یعنی ان تینوں طبقوں میں سب سے پہلے اہل ایمان کے طبقے کا بیان ہے سورۃ البقرہ میں۔ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے اور آپ کی بھی، کہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر رکھیں، رہنا چاہتے ہیں۔ میری بھی تمنا ہے اور آپ کی بھی، کہ کامیاب رہیں۔ ہمیں کوئی شخص ناکام زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے دونوں انعام دینے کا وعدہ کر لیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے اتنا بڑا اعلان کیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم کا تمغہ جن کو اللہ نے دیا ہے، وہ کون لوگ؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا اعزاز اللہ نے جن کو عطا کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی 5 صفات اس سے پہلے مذکور ہیں۔ کتنی صفات؟ اب ہم ہر صفت پہ گفتگو نہیں کریں گے۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پہ ہمارا آپ کا ایمان ہے، جو اللہ بتا دیں، سمجھ میں آئے یا نہ ہے، اسے مان لیں گے۔ جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، اللہ اس کے رسول نے بتایا، مان لیا، یہی ایمان بالغیب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھی جب نے اور آپ نے پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کا بیان نہیں ہے، نفلی صدقات کا بیان ہے۔ چوتھی صفت میں 2 حصے ہیں، چوتھی صفت میں 2 حصے ہیں نہیں، اور جو 5ویں صفت ہے اس میں 1 حصہ ہے۔ جو 5ویں صفت ہے پہلے اس کو سن لیجئے، پھر ہم چوتھی صفت آپ کو بتائیں گے۔ 5ویں صفت یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ 4 صفات یاد ہو گئی؟ میں نے جان بوجھ کے بھی چوتھی نہیں بتائی، کیونکہ چوتھی میں ہی ختم نبوت کا راز پوشیدہ ہے۔ میں آپ کو بھی بتاؤں گا 5 صفات جس میں پیدا ہو جائیں، وہ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا حقدار بن جائے گا۔ وہی ہوگا اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، وہی ہوگا کامیاب جس میں 5 صفات پیدا ہو جائیں۔ پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت نماز کو قائم کرنا، تیسری صفت اللہ کا عطا کیا ہوا جو مال ہے اس میں سے خرچ کرنا، 5ویں صفت آخرت پر یقین رکھنا۔ اب چوتھی صفت کے جو 3 حصے ہیں اسے آپ سنیے قرآن کے الفاظ میں۔ ایک لفظ دماغ کے بند دریچوں کو کھول دے گا، ایک جملہ ختم نبوت کے راز کو منکشف کر دے گا۔ اسی آیت کے اندر وہ جملہ موجود ہے، بس دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ارشاد الہی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، پہلا حصہ ہے۔ میرے محبوب نبی آپ پر جو کچھ نازل ہوا وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں۔
ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا سب کو دل کی گہرائیوں سے مان لینا ضروری ہے ہدایت پہ آنے کے لیے۔ نبی پر جو کچھ نازل ہوا اسے تسلیم کرنا ضروری ہے کامیابی پانے کے لیے۔ کیا وہ انسان ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے اپنے رب کی طرف سے جو نبی کے اوپر نازل ہونے والے پیغام کا کچھ حصہ مانے کچھ نہ مانے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، یہ یہود کا منظرنامہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اہل ایمان کی شان ہے کہ ان کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی ایمان لائے ہیں نا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، میرے محبوب جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس سب کو وہ مانتے ہیں، اس سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ پہلا حصہ ہو گیا چوتھی صفت کا۔ اس چوتھی صفت کا دوسرا حصہ ہے، اس کو دھیان دیجیے گا۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، تو نہیں کہا اللہ نے کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے بعد نازل ہوگا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جو کچھ انہیں نازل کرنا تھا وہ آپ سے پہلے نازل کر چکے، اس پر ایمان لے آؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اس پہلے والے پر ایمان لے آؤ، نبی پر نازل شدہ پیغام پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وما انزل من قبلک، یہ وما انزل من بعدک قبلک ہے۔ ان باتیں اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ آپ کے بعد نہ کچھ نازل ہوگا، نہ اس پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا، نازل نہیں ہوگا، پھر کوئی دعویٰ کر دے وہ جھوٹا ہے اور جو اسے مان لے وہ کافر ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ایک ہی جگہ نہیں ہے، جو میں نے آپ کو من قبلک کی بات بتائی ہے یہ ایک جگہ نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ مضمون موجود ہے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، جو آپ سے پہلے پیغام آیا۔ یہ مضمون قرآن میں جا بجا اللہ نے بتایا اس لیے ہے کہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کے ذہنوں میں یہ بات اتر جائے کہ جو کچھ نازل ہونا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو کچھ نازل ہونا تھا وہ پہلے نازل ہو چکا۔ اللہ نے نزول، پیغام، تنزیل، ہر چیز کو مکمل کر دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اب آپ کے بعد کچھ نازل، ایمان اس پر لانا ہی نہیں، اور پھر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ نازل ہوا وہ جھوٹا ہے، اور جو اسے مان لے وہ کافر ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا قرآن مجید کی جملہ تعلیمات کی وہ تینوں بنیادیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت۔ اس میں ایمان باللہ کی کیا یہ نوعیت ہے جیسے چاہو اللہ کو مانو؟ ویسے ماننا پڑے گا جیسا اللہ نے مطالبہ کیا۔ کیسے ماننا پڑے گا؟ جیسے اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم کی قید لگا دی۔ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ میں ایمان کے ساتھ میں شرک کو بھی خلط ملط کر دیا، کیا یہ ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہو جائے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبدک نستعینک، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو فرق معلوم ہوگا۔ دیکھیے نعبدک و نستعینک، اس کا ترجمہ ہے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی اور بھی کر لیتے ہیں۔ اس میں خدشہ تھا۔ نعبدک کی تعبیر میں یہ امکان تھا، آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں اوروں کی بھی کر لیتے ہیں۔ نستعینک، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے بھی چاہ لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ سسٹم ہی ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کہو ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کر سکتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے مدد۔ فرق سمجھ گئے؟ اللہ کو جیسے چاہیں مانے نہیں، ویسے ماننا پڑے گا جیسے انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔
ایسے ہی ایمان بالرسول، رسول کو چاہے کیسے مان لو، نہیں، ویسے ماننا پڑے گا جیسے اللہ اس کے رسول نے مطالبہ کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو، کس شان و شوکت کے ساتھ، کس طرح ان کو رسول مانو گے؟ اپنے من مانے انداز میں کہ ٹھیک ہے وہ بھی رسول تھے اور ان کے بعد خدا بھی نبی بن گئے اور ان کے بعد خدا بھی نبی بن گئے۔ یہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآنی تعلیمات کی دوسری بنیاد ایمان بالرسول، اس میں بھی جو قیودات ہیں، جو شرطیں ہیں کہ رسول کو رسول اس طرح مانو، نبی کو نبی اس طرح مانو، اگر ویسے مانیں گے تو اولئک علی ھدی من ربہم کے زمرے میں شامل ہوں گے۔ اللہ کے رسول، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نبی مانو، ان کو اس زاویے سے رسول مانو، تب جا کے اولئک ھم المفلحون کے زمرے میں شامل ہوں گے۔ یہ نہیں کہ جیسے چاہو مان لو ہدایت مل جائے، ایسے نہیں کہ جیسے چاہو مان لو تمہیں کامیابی مل جائے۔ ایسے مانیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول نہیں، وہ ایسے رسول ہیں کہ ان کے بعد کوئی رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کو ایسا نبی مانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ میں آسان سے آسان ترین الفاظ میں ختم نبوت کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی زیادہ علمی بحثیں چھیڑنا بھی مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اس آسان اسلوب میں عقیدہ ختم نبوت کچھ نہ کچھ تو آپ کے سامنے ضرور اجاگر ہوا ہوگا۔ اس عقیدے کو مانیے اور دل کی گہرائیوں سے پورے یقین کے ساتھ اس کو مان کے چلیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی پیدا۔ اچھا کلاس کی بات بتاؤں آپ کو، جتنے دعوے دار گزرے، جتنے لوگ گزرے، آپ ان کے ماننے والوں کے سامنے ایسی سب آپ کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، نبوت، اللہ اس نعمت کو کیسے مت کر رہے ہیں؟ آپ سے میرا کہ ہمارے علاقے میں بھی ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، آپ ان پر ایمان لے آؤ۔ جو ہمارے نبی کے بعد کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں یہ کہہ کر کہ سارے کو اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رحمت سے اپنے بندوں کو کیسے محروم کر دیں گے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اتنے ہوشیار ہیں وہ، میرے مصطفیٰ کے بعد نبوت کے دعوے دار انسان پر ایمان لائے، اب ان کی پوری کوشش ہے کہ میرے والد اس نبی کے بعد قیامت کو کوئی نبوت کا دعوے دار نہ بنے۔ یہ ان کی خواہش ہے، میرے نبی جس کے اوپر وہ ایمان لائے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی کے بعد، ان کی کیا خواہش ہے کہ بس ساری دنیا انہیں کی نبوت پہ جمع ہو جائے، انہیں کو نبی مان لے، اسی کی دعوت، اسی کی تبلیغ، اسی کی محنت چل رہی ہے۔ ذرا ان کے سامنے کہہ کے دیکھنا کہ ہمارے علاقے میں بھی ایک صاحب نبی پیدا ہو گئے ہیں، 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ان کو آئے ہوئے، ضرورت ہے اور نبی کی ہمارے علاقے میں ہے، اب تم ان پر ایمان لاؤ۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہیں گے، تمہارے والے پر ہم نہیں لائیں گے ایمان، تم ہمارے والے پر لاؤ۔ ہمارا کہنا ہے نہ ہم ان کے والے پر لگیں گے نہ تمہارے والے پر ایمان لائیں گے، کیونکہ یہ سب کذب ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اصل آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم بس وہی پہ ایمان لائیں گے، ختم رسالت کے عنوان سے بھی، ختم نبوت کے عنوان سے بھی۔ یہ راستہ سمجھ میں آیا؟ کبھی تجربہ کر لینا، کچھ صحابی ہیں ان سے کہنا کہ ایسا ہے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، تمہارے ہو گئے ہیں تمہارے والے، ہمارے علاقے میں صاحب ہیں ایسے فرضی طور پہ، اس سے آپ احرام نہیں ہوں گے، اس سے آپ، کیونکہ آپ الزامی جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، آپ ان پر ایمان لاؤ کہ بولے وہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ ہو ہی نہیں سکتے، تو کہتے نا جو ہمارا اوکھڑے والے نہیں ہو سکتے تو تمہارے قادیان والے کیسے ہو جائیں گے؟ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہو سکتے؟ قیامت تک ان کے ماننے والے کسی اور نبی کو نہیں مانیں گے، ان کے ماننے والے کسی اور رسول کو نہیں مانیں گے، تو کیا ہم اور آپ اس سے زیادہ سخت نہ ہو جائیں؟ جب وہ ایک جھوٹے انسان کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم اپنے سچے رسول کی رسالت کے بعد کسی کی نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے شیخ محترم حضرت مولانا شاہ صاحب دارالعلوم عالیہ جو ام المدارس دارالعلوم کے استاد بھی ہیں اور مجلس ختم عالمی مجلس ختم نبوت
آپ سب کا نبوت ماشاء اللہ نائب ناظم بھی ہیں، یہ بھی آپ سے بات کریں گے. ایک مسئلہ سن لیجیے بس. جس طرح سچے رسول اور سچے نبی پر ایمان لانا فرض ہے اور ان کا انکار کفر ہے، دونوں باتیں دونوں نہیں. جس طرح سچے نبی اور سچے رسول پر ایمان لانا فرض ہے اور ان کا انکار کفر ہے، ٹھیک اسی طرح جھوٹے نبی کی نبوت کا انکار فرض ہے، اس پہ ایمان لانا کفر ہے. آپ واضح ہو گئی؟ یاد رکھیں گے جھوٹا. جس طرح سچے نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا فرض، انکار کفر، ایسے ہی جھوٹے نبی کی نبوت کا تسلیم کر لینا یہ کفر ہے اور اس کا انکار فرض ہے. فرض فرض کرتے جاؤ، کفر سے اپنے آپ کو بچاتے جاؤ، انشاءاللہ زندگی میں روشنی کی روشنی دے. پھر کبھی ملاقات ہوگی تو ایک اور بڑی اہم آیت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اکمال اور اتمام ان دونوں میں فرق اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو ختم نبوت کا عقیدہ اور زیادہ پختہ ہو جائے گا. اس آیت کی تفسیر اور تشریح کیے بغیر میں لفظ اکمال اور اتمام دو جملوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آج آپ کے پاس 100 گز کا مکان ہے، 2 بیٹے ہیں، کیا 50 گز کا مکان ان کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ 2 بیٹوں کافی ہو جائے گا رہائش کے لیے. 2 بیٹوں کے لیے 50 گز رہنے کے لیے کافی ہے. ان 2 بیٹوں کے لیے آج کی ڈیٹ میں یہ مکان کافی ہے. پوتے پوتے 20-25 ہو گئے تو کیا اب بھی اتنے لوگوں کے لیے 50 گز کا مکان کافی رہے گا؟ ایک وقت میں وہ قابل تھا، آج ناکافی ہو گیا. بات واضح ہو گئی. ماحول کے تمام نبیوں تمام رسولوں کی شریعتیں کامل تھیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی دور میں کسی نبی یا کسی رسول کی شریعت ناقص تھی. ہر دور کے ہر نبی اور ہر دور کے ہر رسول کی نبوت و رسالت اس دور کے لحاظ سے کیا تھی؟ کامل. لیکن اس میں اتمام نہیں تھا. اتمام یوں نہیں تھا کہ نئے تقاضے آتے تھے، نئی ضروریات پیش آتی تھی، پھر نئی تعلیمات کی ضرورت پیش آتی تھی. اللہ نے اپنے نبی کو اس شان و شوکت کے ساتھ دین مبین عطا کیا کہ وہ کامل بھی ہے اور اتمام کی صفت سے بھی مالا مال ہے. نبی کے زمانے میں بھی یہ دین کامل تھا. 1450 سال گزر کے رب کعبہ میں قسم آج کے دور کا ہر مسئلہ نبی کی اسی شریعت سے حل ہوگا اور قیامت کی برپا ہونے تک نبی کا دین تمام رہے گا. نبی کے زمانے میں بھی کامل تھا، ہر دور میں یہ اتمام کی صفت کے ساتھ میں زندہ رہے گا. اللہ نے دونوں باتیں اس آیت میں بتا دی. ہم نے جو آپ کو دین دیا وہ کامل بھی ہے اور ہم نے اپنی نعمت کا اتمام بھی کر دیا. کوئی دور آئے ایسے بھی حالات ہوں، نبی کا یہ دین ان کی رہبری رہنمائی کرتا رہے گا. قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی وہی دین کرے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. نہ ضرورت پیش آئے گی نئے نبی کی، نہ ضرورت پیش آئے گی نئے رسول کی، نہ ضرورت پیش آئے گی نئی کتاب کی. اللہ نے نبی کی شان و شوکت کے ساتھ میں بھیجا، کتاب کی شان و شوکت کے ساتھ میں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، یہ 1916 کی بات ہے، 16 سے لے کے 18 تک. یہ اٹاوا یہیں قریب میں ہے. وہاں کچھ مسلمان تھے اور قادیانی پہنچ گئے. ایک وکیل جو تھا اتفاق سے وہ مرتد ہو گیا تو وہ مسلمانوں کو بہت پریشان کرتا تھا اور مسلمان جواب نہیں دے پاتے تھے. لیکن اللہ کے دین کا جو نظام ہے کتنا کامل ہے. مولانا نے بتایا کہ یہ کامل بھی ہے. اخیر والا سنا لیا آپ نے، یہ کامل بھی ہے اور یہ مکمل اس طرح سے ہے کہ اب آگے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اکمال اور اتمام دونوں صفتیں جمع ہے، اللہ نے انتظام کر دیا. اب وہ بہت پریشان کرتا تھا، مسلمان پڑھے لکھے تھے نہیں. ایک صاحب تھے پنڈت پرشوتم داس ستیہ دھاری.
انہوں نے دیکھا کہ یہ قادیانی مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی تو نبی مانو، مسلمانوں کے نبی کے بعد اب کوئی نبی تو ہوتا نہیں۔ پریشانی حل کرنے کے لیے وہ خود ہی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں سے بھائی تم جواب دو، کوئی عالم نہیں تھا علاقے میں جواب نہیں دیتا تھا۔ تو پنڈت جی نے اس مرزائی کو بلا کے یہ کہا کہ بھائی تم مرزا کو نبی مانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کہ جی ہم نبی مانتے ہیں۔ پنڈت جی نے کہا کیوں نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور کے بعد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان پر بھی وحی آ گئی۔ پنڈت جی نے کہا اچھا ان پر بھی وحی آ گئی، ذرا سنانا۔ اب اس نے سنائے تو زبردست۔ پنڈت جی نے کہا وہ تو وحی آئی ان پہ تمہارے سمجھ میں آ گئی، اور اس کے بعد ایک وحی میرے پر بھی آئی، وہ بھی سن لو۔ تو وہ وکیل جو تھا کہنے لگا تم تو کافر ہو، غیر مسلم ہو، تمہارے پہ کیا وحی آئے گی؟ وہ پنڈت جی نے کہا کہ اچھا یہ بتا یہ تیرا خدا ہے کون سا جو صرف تیرے ہی پہ بھیجا کرے؟ وہی اور نبی، مجھ سے کیا الرجی ہو گئی تیرے خدا کو میرے پہ نہیں بھیجتا؟ میں انسان نہیں ہوں، تم مسلمان ہو، اور ہو کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہی تم مان رہے ہو، اس کے باوجود بھی مسلمان ہو، تو سن لو تمہارے پہ جتنی وحیاں آئی ہیں اس میں میری ضمانت ہے کہ ابھی جو لکھی ہے میں نے ان میں غلطیاں نکالتا ہوں، میرے پہ جو وحی آئی ہوئی ہے اس میں تم غلطی نکال لو۔ اب پنڈت جی نے ایک وحی سنا دی، الاسلام من ذالک الوعید لا ریب فیہ۔ ذالک کتاب کو بدل دیا پنڈت جی نے وعید سے، ذالک الوعید لا ریب فیہ، کہ یہ وعید ہے اللہ کی طرف سے، یہ آیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں غلطی نکالو۔ اب وہ مرزائی وکیل اگر غلطی نکالے تو مارا جائے، نکالے کیسے؟ اور اگر یہ کہے کہ یہ وعید کا لفظ نہیں ہے تو جتنے اس نے پڑھا رکھے تو قرآن میں کہ پنڈت جی نے لکھ رکھا ہے تو نے پڑھا دیا تو تیری وحی صحیح، اور میں نے پڑھا دیا تو میری وحی صحیح نہیں ہوئی۔ میں آپ کو تاریخ کا وہ سنہرا حصہ سناتا ہوں۔ 1916 کی بات ہے، 16 سے لے کے 18 تک پنڈت پرشوتم داس ستیدھاری نے اس مرزائی کو وہ گھاٹ گھاٹ کے پانی پلائے کہ مجبور ہو کے اس نے اٹاوا کو چھوڑ ہی دیا۔ میرے دوستو، اللہ اپنے دین کی حفاظت کیسے کیسے لوگوں سے لے لیتے ہیں، اور آپ حضرات اس مضمون کو نہ سمجھ پائے مسلمان ہوتے ہوئے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت مولانا نے جس علمی انداز میں اور بڑے لمبے لمبے مضمون کو بہت مختصر انداز میں آپ کو سمجھایا ہے، خدا کرے کہ یہ باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتر جائیں۔ ایک واقعہ سنا کے 2 لفظوں میں اور میں اپنی بات بھی مکمل کروں گا۔ مولانا کے بیان کے بعد کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ضرورت اب مجھے محسوس ہو رہی ہے، میں گزارش کروں گا کہ پھر ہماری اس مسجد کے مصلیان کو، متولی صاحب کو، اور یہ جتنے نمازی ہیں ان کو، سامعین کو، آپ کو آیت الیوم اکملت لکم والی ضرور سنائیں گے اس بیان کو۔ تو یہ بیان ابھی مکمل اس وقت تو ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ضرورت ابھی باقی رہے گی۔ آپ رات اس بیان کے لیے بھی انشاءاللہ وقت رکھا جائے گا اور سنیں گے۔ اور مولانا اس مسجد والے الحمدللہ بہت دیدار ہیں۔ پوری دلی میں آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ناگلوئی کے علاقے سے، شہر میں آیا ہوں، وہاں جا کر کے کئی مسجدوں میں کام کیا ہے، اور وہاں سے پھر آپ کے درمیان پہنچ گیا ہوں۔ لیکن ہمیشہ آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس حوصلے کو باقی رکھے کہ آپ کی مسجد پوری دلی میں مجھے نمونے کی مسجد دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا دے۔ مجھے تو صرف یہ سنانا ہے کہ میرے دوستوں، یہ ختم نبوت جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اتنا مقدس عقیدہ ہے،
حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ کر کے اپنا وطن چلے گئے مدینہ منورہ قیام کے لیے. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضور نے فرمایا کہ جاؤ اپنے وطن جاؤ اور میرے بیٹے عطا اللہ شاہ کو میرا سلام کہنا. یہ گئے تھے مدینہ منورہ میں مستقل قیام کے لیے کہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن حضور کا حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ میرے بیٹے عطا اللہ شاہ کو سلام کہنا. اب جب یہ حکم ہوا سلام پہنچانے کا، یہ بڑے نصیب کی بات، اور نبی کی زیارت ہو رہی ہے. پھر بدل کے واپس آئے. اب یہاں پوچھنا شروع کیا کہ یہ کون عطا اللہ شاہ؟ کئی تھے ایک نام کے، گئے چہرہ دیکھا کہا یہ نہیں، دوسرے کو دیکھا نہ یہ نہیں، تیسرے کے بارے میں بتایا لوگوں نے کہ ایک نوجوان ہے جو ختم نبوت کے موضوع پر بیان کیا کرتے ہیں. سمجھ گئے یہ ہو سکتے ہیں. آئے چہرہ دیکھا ہاں یہ ہے. اس وقت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بیمار تھے اور چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. پہنچے، سلام کیا، چہرہ دیکھا، پہچان لیا، پہچان کے اور پھر باادب عرض کیا کہ مبارک ہو آپ کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. اور حضور نے یہ فرمایا جاؤ میرے پیارے بیٹے عطا اللہ شاہ کو سلام کہو. میں وہ سلام لے کر آیا ہوں آپ کو سلام پہنچانے کے لیے. اللہ اکبر. سلام سنا، تڑپ گئے اور بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو پھر فرمایا کہ ذرا پھر کہنا میرے نانا جان نے کیا فرمایا تھا. کیونکہ وہ سید تھے تو اس لیے حضور کو نانا جان کہا کرتے تھے. انہوں نے پھر کہا وہی جملہ. اس جملے کو سنے اور پھر تڑپ گئے. بار بار سنتے اور تڑپ جاتے، بے ہوش ہو جاتے. میرے دینی بھائیوں، ختم نبوت کا عمل یہ وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آیا ہے. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور سبق دینا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو تحفظ ختم نبوت کا اجلاس عام منعقد ہوا ہے، اب آپ نے سمجھا کتنا مقدس عبادت ہے یہ. جی اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور جو اس کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے امید ہے کہ اسی طرح سے سلسلہ قائم رکھیں گے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو، ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو ارتداد کے زمانے میں جب اس طرح کا اعلان ہو، معلوم ہو، تو ہر حال میں لے کر کے آئیے. آپ اس سے بہت فائدہ ہوگا. دور دراز کے اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بھی انوائٹ کیجیے، دعوت دیجیے. جب آپ کو معلوم ہو جائے اس طرح کے پروگرام کا تو لے کر کے آئیے، سب کو شامل کیجیے. یہ مسجد انشاءاللہ پوری دلی کے لیے مینار نور ہے اور مزید مینار نور بنتی چلی جائے گی. اللہ تعالی ہماری سمت کو قبول فرمائے. نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ اب اس کا ایک تقاضا ہے تحفظ. جب یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا تو اس کا تحفظ بھی ضروری ہے، اور وہ تحفظ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. ہم اس کام میں لگے تاکہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے. تو عقیدہ ختم نبوت کے بیان کے بعد اب ضرورت آتی ہے تحفظ ختم نبوت کی. یہ جو کئی سال سے ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت کا دفتر ہے، تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہاں پر یہ بیانات چل رہے ہیں، یہ تمام کام چل رہا ہے. آج عقیدہ ختم نبوت میں الحمدللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا